اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى طه ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوا۔ سورہ مریم کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پر ہوا تھا، اس لیے اب یہاں کا آغاز بھی یعنی سورہ طٰہٰ کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہی ہوتا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی جسے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادی، اس کے معنی اور مفاہیم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کوششیں کی معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کی، لیکن کوئی تک بن نہیں پائی۔ جب اصحاب کرام نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا اور آپ نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی جس کے پر قرآن نازل ہوا، تو ہمیں اس کے بارے میں کھود کرید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
لہذا اس کے معنی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کے حوالے کرنا یہی بہتر ہے۔ یہ جو سورہ نازل ہوئی مکہ کی زندگی میں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے پر شدید مظالم اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ماننے والوں کے پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیسے کیسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے لوگوں کو ریگستانوں پر گھسیٹا جاتا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور خواتین بھی اس سے محفوظ نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں شہادت یعنی اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حالات سے گزر رہے تھے تبھی یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غور کیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جانثار ساتھی صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ علا آوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں یہاں اگر آپ دیکھیں گے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصر آئے تھے، انہیں نبی بنا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، ان کا کوئی ہمنوا کوئی ساتھی نہیں۔ بچپن تو ایسا تھا کہ انہیں صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب جوانی کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو یہ پورا مرحلہ فرعون کے دربار میں طے ہوتا ہے، یعنی کسی بھی لمحہ اگر اسے محسوس ہو جاتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہی کے ذریعے میری حکومت کا سنگھاسن کا خاتمہ ہوگا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جاتا۔ ایسے حالات میں ان کی جوانی اور انجانے میں نادانستہ طور کے پر ایک قبطی کا قتل ہو گیا۔ اب وہاں سے مدین گئے اور مدین سے واپس آ رہے ہیں، انہیں ذمہ داری دی گئی کن حالات میں؟ جہاں پر ان کے خلاف قتل کا مقدمہ چل رہا تھا وہاں انہیں بھیجا گیا۔ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں تھیں۔ ان واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے اوپر ہونے والی مصیبتیں اور آزمائشیں ہلکی محسوس ہوگی، جن حالات سے وہ گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نفسیات کا استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی بخاری کی روایت میں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ کی مدد ہمارے پر نازل ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ایمان لانے کی پاداش میں گڑھا کھود کر آروں سے چیر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، لیکن یہ ساری تکالیف انہیں ایمان کے راستوں سے نہیں ہٹاتی تھی، وہ اتنا ایمان کے پر جمے رہتے تھے۔ ابھی تم جلدی کر رہے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب ایک اس سے بڑی مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارے پر آنے والی مصیبت ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان کو جب یہ لگتا ہے کہ مجھ جیسے بھی بہت سارے پریشان حال لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، تب اسے اپنے پر آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہلکی محسوس ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے دراصل آپ کو تسلی دی ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت ملتی ہے جو مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار سونتے ہوئے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج نبی کا کام تمام کر دوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سارا معاملہ یہ ختم ہوگا۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے۔ یہ وہاں سے پلٹے اور وہاں جانے کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان ہو چکے، مارا، بہن کو لہو لہان کر دیا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور حضرت عمر فاروق سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم ایمان سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کلام جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے مجھے سناؤ۔ تو سورہ طٰہٰ کی انہی آیات کو ان کے پر پیش کیا، تلاوت کی۔
اور ان کا دل نرم پڑا، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو تحقیق فی الحال آئی ہے، مشہور واقعات کی صحیح ترین تحقیق جو پیش کی گئی ہے، ایک عرب عالم نے بہت سارے مشہور واقعات کی تحقیق پیش کی تو کہا کہ یہ واقعہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مشہور ہے لیکن صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ، چونکہ یہ مکہ میں رہتے ہی نہیں تھے، اونٹوں کو بکریوں کو چرانے کے لیے صحرا میں رہا کرتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سابقہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ کسی وجہ سے مکہ میں ہی رکے رہ گئے اور کعبۃ اللہ میں جا کر رات بتائی۔ اب رات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور اس کے بعد سورہ حاقہ کی تلاوت کی۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو سنا تھا، سنتے چلے گئے، اور اس کلام کو سننے کے بعد اب چونکہ وہ اللہ کا کلام مانتے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے کہا یقیناً یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وما ہوا بقول کاہن، یہ قرآن کسی کاہن کا، کسی نجومی کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دل میں سوچا، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے تبھی اتنا عمدہ ہے، قرآن مجید میں اس کا رد کیا گیا کہ وما ہوا بقول شاعر، قرآن مجید کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا ایک خیال میرے دل کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر وہ پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کاہن ہیں، اس کا رد فوری طور کے پر ہے کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تبھی تو آگے اللہ نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اسلام میرے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنتے ہیں اور وہیں ان کے دل میں قرآن مجید کی عظمت اور اللہ کے کلام ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہی ان کے مسلمان ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ قرآن مجید جیسا کہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے تاکہ آپ کو مصیبت میں، پریشانی کے اندر مبتلا کیا جائے، نہیں، بلکہ آپ کے پر آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے خود کہا، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ان لوگوں کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اتنی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، انتھک کوششیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے، جب اللہ نے یہ کہا الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، تو یہ قرآن نازل کس نے کیا؟ اب قرآن کے نازل کرنے والے کا تعارف، انٹروڈکشن پیش کیا جا رہا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ یہ کلام اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن ان لوگوں نے خوشخبری کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ ہمیں کچھ عطا کیجئے، کچھ مال دیجئے۔ اتنے میں ان لوگوں کے بعد اہل یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو تمیم کو خوشخبری پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کیا، میں وہ تمہیں پیش کر رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے سوال کیا یمن والوں نے کہ اللہ کا رسول ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں آپ سے جانکاری لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تھا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ کے اسماء و صفات میں ایک چیز، ایک نام
اول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اللہ اول یعنی سب سے پہلا، جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس قبلہ شیء، یعنی اللہ کے پہلے کوئی چیز نہیں، تو سب سے پہلے اللہ ہے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، فی اللوح محفوظ میں تمام امور لکھ دیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عمران جاؤ دیکھو تمہاری اونٹنی لاپتہ ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈو۔ تو اللہ کی قسم وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے پسند تھا کہ اونٹنی بے شک چلی جاتی لیکن میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اتنا اہم ہے کہ انسان کی دیگر چیزیں اس کے لیے کھپا ہو جائے یا تو کہیں گم ہو جائے چلے گا، لیکن دین کا علم انسان سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں غور کیجئے، ایک بڑا ایشو ابھی فی الحال آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہا ہوگا، جس کے پر کافی ڈیبیٹس اور بحثیں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور خاص طور سے دین سے متعلق جڑی ہوئی۔ اب یہاں ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ یوٹیوب کے پر یہ مدعا چھیڑ دیا گیا ہے کہ ایک مذہب ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی دراصل انبیاء کے تمام سلسلے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس ہیں اور دیگر انبیاء کرام تھے، لیکن بعد میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے 2 بیٹوں سے۔ اس سلسلے میں کافی بحثیں جاری ہیں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اب یہاں کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی کائنات کے بارے میں جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور بلند آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ زمین یا آسمان ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے، ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، سورج ہمیں زمین سے کچھ بڑا دکھائی دیتا ہے، چاند چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو دراصل مسافت، ڈسٹینس کی بنیاد پر، دوری کی بنیاد پر ہے۔ آج جب فلکیات کا مشاہدہ کرنے والے پوری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر 2 ٹریلین یعنی 2 لاکھ کروڑ گیلیکسی ہیں، کہکشائیں، اور اسی میں سے ایک کہکشاں یعنی 2 لاکھ کروڑ کہکشاں میں سے گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہماری اپنی گیلیکسی ہے۔ یہ کون سی گیلیکسی ہے؟ جس کے ارد گرد ہم رہتے ہیں، جس میں سورج ہے۔ اب اس گیلیکسی کے اندر 10,000 سے لے کر 40,000 تک ستارے ہیں۔ یہ ان کی اپنی تحقیقات ہے، مشاہدے جو وہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ اللہ روزانہ ہوا فی کل یوم شان، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں وسعت کر رہے ہیں۔ روزانہ اللہ کام میں لگا ہوا ہے، تو کوئی دن اللہ کام سے خالی نہیں ہے، روزانہ کام میں لگا ہوا ہے۔ تو ہماری اپنی گیلیکسی کے اندر 10,000 یا 40,000 جو بھی وہ کہتے ہیں، اتنے سارے ستارے ہیں، اور انہی میں سے ایک ستارہ سورج ہے اور ہماری زمین ہے، اور یہ سورج ہماری اپنی زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز، اس میں ایک گیلیکسی کے اندر 10 سے 40,000 ستارے ہیں، جس میں سے ایک سورج بھی ہے، زمین ہے، اور زمین کے ایک حصے کے اندر ہم یہاں پر آباد ہیں۔ پوری کائنات کے اندر کیا حیثیت ہے اس زمین کی؟ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ جب اللہ اتنی بڑی اور عظیم کائنات کو بنائے ہوئے ہے تو پھر اللہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک میدان کے اندر چند سکے پھینک دیے گئے ہو، اور یہی حیثیت کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے ہے۔ اب اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی عظمت شان کیا ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب اسے کسی پرتیما کے اندر یا کسی تصویر کے اندر، کسی بت کے اندر، اسٹوچے کے اندر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں
اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو اس کی پرتیما یا اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ ناممکن چیز ہے۔ اب یہاں بت پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک لاجک پیش کی جا رہی ہے کہ دراصل ان بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ ان بتوں کے ذریعے بھگوان کی، جسے وہ حقیقت میں اللہ جسے وہ بھگوان کہتے ہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وندنا کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے۔ اب لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ کہ ایک شخص اپنے باپ کا فوٹو نکالتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے فوٹو کے اندر جو چیز دکھائی دے رہی ہے اسی کو یاد کر رہا ہے، بلکہ فوٹو کے ذریعے اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ یہ لاجک پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف رب کائنات ہے اور دوسری طرف ایک عام انسان، اس کی مثال نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس پورے کائنات کے کریٹر سے، خالق کائنات سے پیش کی جائے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو۔ اس طرح کی مثالیں اللہ کی عظمت کو گھٹاتی ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد آ چکی ہے، تو اس کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک لاجیکلی یا ایسی بات جسے انسان عقلی طور کے پر تسلیم کرتا ہے، کوئی بھی چیز بغیر حرکت دیے حرکت میں نہیں آ سکتی، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ٹیبل ہے، اپنے آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ پہلا قانون ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اس ٹیبل کو یہاں سے حرکت دینے والا اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ اب میں چاہوں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اس ٹیبل کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہوں، یہاں سے اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے کنسٹرکشن کو، اس پوری مسجد کو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص نہیں مانے گا، اس لیے کہ محرک یعنی حرکت دینے والا یہ بہت ہی کمزور ہے، اس کے مقابلے میں جس چیز کو حرکت دی جا رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ پوری کائنات جو کہ اپنے محور کے پر گردش کر رہی ہے، یہ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے پر گردش کر رہی ہے، سورج اپنے محور کے پر، اپنے مدار کے پر گردش کر رہا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے مدار کے پر گردش کر رہا ہے۔ تو اتنی بڑی اور عظیم کائنات کو پیدا کرنے والا، اسے چلانے والا، یقینی بات ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا، تبھی اسے چلا رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اور قرآن نے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے، اب یہی بہت بڑی غلطی ہے کہ اسے اٹھا کر پیش کر دیا گیا بخاری کی روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اعلیٰ صورت آدم، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے پر پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہاں دراصل اللہ کی صورت مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شکل و صورت ہے وہ مراد ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے ڈھانچے، ان کے سانچے کے اندر پیدا کیا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اپنا عکس بنایا ہے، نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، اس کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث کے اندر اللہ کے پیر کا بھی ذکر ہے، ساق کا بھی ذکر ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے غلطی کی، اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دراصل ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں، طاقت ہے، قدرت ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسا کہ بیان کی گئی ہم کو ویسے ہی مانتے ہیں، ہاتھ ہے تو ہاتھ مانتے ہیں، پیر ہے تو پیر مانتے ہیں، ساق یعنی پنڈلی ہے تو پنڈلی مانتے ہیں، اور وجہ ہے تو وجہ یعنی چہرہ مانتے ہیں۔ ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کے معنی کو تبدیل نہیں کرتے۔ ہاں اس کی کیفیت، اس کے بارے میں صاف ہے کہ اللہ کے ان تمام چیزوں اور صفات کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ تو جب اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں تو کیسے بیان کریں کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پیر کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں، بایاں نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں تمثیلات اور مثالیں، کیفیتیں بیان کرنا بیوقوفی ہے۔ تو بہتر چیز یہی ہے کہ پہلے قرآن اور احادیث کی صحیح اسٹڈی کی جائے، اس کے بعد اس کے بارے میں باتیں کی جائے۔
یہ نہیں کہ ریلیجن کے پر مذاہب کے پر آپ اپنے طریقے سے باتیں بیان کریں یا بائبل کا حوالہ دیں. بائبل یہ خود اپنی جگہ کے پر محقق نہیں محرف ہے. قرآن نے اس کے بارے میں صاف کہا. تورات کا بھی مسئلہ وہی ہے. اب جو بھی دین اور دھرموں کے بارے میں آپ کو لینا ہے وہ صرف قرآن اور حدیث سے لینا ہوگا. کوئی اور معتبر کتاب نہیں ہے جو اللہ کے بارے میں بالکل صحیح انٹروڈکشن تعارف پیش کر سکے. یہ ضمناً کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے حالات کے پیش نظر بیان کی. اللہ نے آگے کہا الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ مستوی کیا ہے؟ اس کے پہلے بھی میں نے کہا مستوی کا معنی ہے علا وارتفع، یعنی اللہ عرش پر بلند ہوا یا قرار پکڑا. یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے تعلق سے بعض لوگ غلطی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیٹھا ہے. نہیں، اللہ کے لیے لفظ بیٹھا یہ صفت قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں ہے. لہذا اللہ کے لیے بیٹھا ہونے کا تذکرہ یا اس صفت کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ مستوی ہے اپنی شایان شان، قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے اور اونچا ہوا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اللہ بالذات عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اسی لیے اللہ نے بیان کیا. لوگ جب یہ اس کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ رحمان کے پر عرش کے پر مستوی ہے، اتنی دوری کے پر ہوتے ہوئے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اتنی دوری سے کیا اللہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، تھامے ہوئے ہے؟ اسی کا جواب اللہ نے دیا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہے اور دونوں کے درمیان یا خاک کے نیچے جو چیزیں ہوں، بلکہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر بلند آواز سے کچھ بات کرتے ہو تو پوشیدہ سے پوشیدہ اور بلند ہر چیز کو سنتا ہے، جانتا ہے. یہ ہے اللہ کا علم. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور یہ ازل سے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں، یہاں تک کہ اس کے اندر بعض چیزیں ایسی بیان کی کہ افسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سمجھ لیا کہ جب اللہ نے انسانوں کو زمین کے پر بھیجا اور زمین کے پر آنے کے بعد یہ لڑنے جھگڑنے لگ گئے تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے کیا پیدا کر دیا، کن لوگوں کو زمین کے پر بھیج دیا. نعوذ باللہ. اللہ کو یہ تمام چیزیں زیب نہیں دیتی. اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے کہ وہ سوچے یا اسے اپنے کسی کریٹر کے، کسی تخلیق کے پر، اپنی کسی بناوٹ کے پر اسے افسوس ہو. نہیں، اللہ تو ہر چیز کو ازل سے جانتا ہے اور کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں پوری تقدیر کو لکھ دیا ہے. یہ اس کا علم ہے، اسے کوئی افسوس نہیں. کوئی بھی عیب کی چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے عقیدے کو، منہج کو سمجھنا، پڑھنا، جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جاہل ہوں گے. ابھی ایک ہائی اسکول کا ٹیچر بتا رہا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے تعلق سے جب میں نے سوال کیا تو کوئی اسٹوڈنٹ جواب ہی نہیں دے رہا، جبکہ وہ 11ویں 12ویں اونچی کلاس کے طلبہ ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے. ہم صرف دنیا کمانے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا رہے، لیکن دین جو کہ ہماری دنیا اور آخرت سب کچھ ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی توجہ نہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ عرب میں چلے جائیے، وہاں آپ کو بالکل ابتدائی کلاس سے اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. بچپن سے ان بچوں کو مضبوط کیا جاتا ہے عقیدے کے تعلق سے. اس بنیاد کے پر ان کا عقیدہ انتہائی شاندار ہوتا ہے. یہی بنیاد ہے، یہی سب کچھ ہے. کچھ نہیں ہے، عقیدہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. اور اگر پوری دنیا ہمارے سامنے آ جائے، عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس منہج کا علم نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. دنیا کے مفلس ترین، غریب ترین، فقیر ترین انسان ہے. اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، اسی کے لیے پیارے پیارے بہترین نام ہیں، جیسا کہ اللہ کے 99 نام ہم کو بتائے گئے اور اس کے علاوہ بھی ہے. اب اس بنیادی باتوں کو بیان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیا تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جب کہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس میں کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. اس لیے کہ آگ جل رہی ہے، اس کا مطلب کچھ لوگ وہاں پر ہیں، یا تو سردی کی راتیں ہیں، وہ انگارے مل جائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں رات کی جو سردی ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی،
اور اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم ہمیں راستہ معلوم ہو جائے گا، لوگ بتائیں گے کہ مصر کا راستہ کیا ہے۔ جب وہاں گئے تو آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے کو اتار دو، اس لیے کہ تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ یہاں جوتے جو اتارنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، جو کہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کہ دراصل وہ ایک ایسے گدھے کی چمڑی تھی جس سے دباغت نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ ان کو حکم دیا کہ جوتے اتار دو۔ حالانکہ کوئی بھی چمڑا بغیر دباغت دیے ہوئے اس کی جوتی تیاری نہیں ہوگی، تو یہ تفسیر اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے بطور احترام کے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی جوتی اتار دو اور اس کے بعد یہاں پر آؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں تمہیں سلیکٹ کرتا ہوں، منتخب کرتا ہوں، اب جو وحی تمہیں دی جا رہی ہے غور سے سنو۔ یعنی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی جب بھی تمہیں مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ حضرت بلال کو کہتے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون دو، یہی انسان کی زندگی کا مقصد تخلیق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھیں 3 چیزیں ہیں، پہلے تو رسالت کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد توحید اور اس کے بعد آخرت، یہی 3 بنیادی نقطے ہیں جس کے گرد پورا دین، پوری شریعت گھومتی ہے۔ اللہ نے کہا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بہت اہم بات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہوں، یعنی اس کا علم میرے ہی پاس ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے اور اس کی کوشش کا صلہ دیا جا سکے۔ یہ قیامت کے چھپانے کا مقصد ہے۔ اگر یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی موت آ گئی وہ قیامت کی طرف چلا گیا، اگر ہر شخص کو بتا دیا جائے کہ تمہیں اتنی زندگی جینا ہے، وہ تو پہلے ہی مرنے لگ جائے گا۔ ایک شخص کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ 1 مہینے بعد تمہاری موت آئے گی تو ابھی سے مرنے لگ جائے گا، لیکن اس کی موت ابھی چند گھنٹوں میں آنے والی ہے، اس کو نہیں بتایا گیا، وہ جی رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ چند گھنٹوں کے اندر میں مر جاؤں گا۔ تو یہ موت کا علم چھپا دینا، قیامت کا علم چھپا دینا دراصل انسان کی کوششوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، ورنہ انسان کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ 3 اہم چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا۔ اس پورے سورے کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے اور ان کی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آگے تک کے جو مراحل پیش آئے انہیں بتایا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ قصص کے اندر بھی بقیہ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو ہوئے، وہی معاملہ کسی نہ کسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے بظاہر، یعنی ان کے پاس اسباب نہیں تھے، مال و دولت نہیں، اقتدار نہیں، افراد نہیں۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ مال و دولت ہے، نہ افراد کی زیادتی ہے اور نہ ہی اقتدار ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں فرعون جو ہر قسم کے ظاہری اسباب سے لیس تھا، اس کے پاس افراد تھے، قوت تھی، طاقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ تھا۔ اور یہی مشرکین مکہ کا بھی عالم تھا کہ ان کے سرداران کے پاس سب کچھ تھا۔ یہ لڑائی دیکھی جائے تو اسی طرح سے موازناتی طور کے پر قرآن مجید نے پیش کی ہے، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ دراصل کامیاب ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصود یہی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، انشاءاللہ اگر اسی ڈگر کے پر ہم چلتے رہے، سامنے کتنا بڑا دشمن ہے، مخالف ہے، وہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ اور جو لوگ سامنے والے یا مخالف کی طاقت، افرادی قوت، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مرعوب
ہو جاتے ہیں، یہ بیوقوف لوگوں کی علامت ہے۔ حق دلائل کی بنیاد کے پر پہچانا جاتا ہے، نہ کہ افراد کی قوت، مال و دولت اور اختیارات کے ساتھ۔ دلائل کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں اسے ماننا ہے، ان ظاہری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، یہی بتانا مقصود ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئندہ درسوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مشکل حالات میں جو ہماری زندگی کے آتے ہیں، ان واقعات کے ذریعے ہمیں عبرت پکڑ کر دین کے پر جمے رہنے کی توفیق دے، ہر قسم کی آزمائش اور امتحانوں سے استقامت کے ساتھ گزرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔